بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کریں گے کہ روزے کے فائدے کیا ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی حکمتیں کیا ہیں۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ تو ایک اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نے پورا کرنا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی حکمت ہو۔ دوسری بات، خود اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ آف ویو ہے روزے کی حکمت میں، اور اسی کے ضمن میں اسی کو لے کر علماء، محدثین، مفسرین، اطباء، ڈاکٹر سب حضرات اس کی گہرائی میں گئے تو یہ بات روز روشن کی طرح اور چڑھتے سورج کی طرح کھل کر سامنے آئی کہ روزے کے اندر اللہ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ سب سے بڑی حکمت جو قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، انسان میں دو قسم کی خصلتیں ہیں، ایک ملکوتی خصلت ہے اور ایک جنات کی خصلت ہے، یعنی ایک نیکی کی خصلت ہے اور ایک گناہ کی خصلت ہے۔ انسان نیکی بھی کر سکتا ہے، کرتا بھی ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے اور گناہ کرتا بھی ہے۔ تو روزے کے اگر صحیح معنی میں روزہ رکھا جائے، صرف کھانے پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے اب آپ نے کھانا بھی نہیں، اب آپ نے پینا بھی نہیں، اب آپ نے اپنی جائز جنسی خواہش بھی پوری نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کرنا، اپنے کانوں کا بھی غلط استعمال نہیں کرنا، اپنی زبان کو بھی غلط استعمال نہیں کرنا، یعنی گانے نہیں سننے، زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنی، آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، یا فلمیں، ڈرامے، اس قسم کی چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھنی، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ یعنی آپ کے پورے وجود کا روزہ ہے، پورے جسم کا روزہ ہے۔ آپ کی سوچ بھی صحیح ہو، آپ کی آنکھیں بھی صحیح دیکھیں، آپ کے کان بھی صحیح سنیں، آپ کی زبان بھی اچھی بات کرے، اور آپ کا کہیں آنا جانا آپ اچھی جگہ پر جائیں، کسی غلط جگہ پر غلط محفل میں نہ جائیں۔ جب اس انداز سے ہمارا روزہ پورا ہوگا تو پھر یقین کیجئے کہ اللہ پاک کا فرمان 100% سچ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کہ اگر ایک انسان پورا مہینہ اس انداز سے اپنا دن گزارتا ہے کہ زبان کا بھی غلط استعمال نہیں کر رہا، 1.5 سال جو پوری بات میں نے عرض کی ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ انسان متقی بن جائے گا۔ یعنی پریکٹیکلی 1 دن، 2 دن، 3 دن نہیں، پورے 30 دن، 29 دن اگر ایک بندہ اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر یقین جانیے کہ دور نہیں ہے کہ وہ بندہ وقت کا ولی بن جائے۔ تو یہ تو سب سے بڑی حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک انسان میں شکر کی کیفیت، شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تم نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں تیری مرضی اور تیرے حکم سے، تیرے حکم کو پورا کرتے ہوئے میں نہیں کھا رہا، وگرنہ تو نے تو مجھے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اور غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو نادار ہیں، جس طرح آج کل حالات ہیں، آٹا نہیں مل رہا ملک میں، ہماری عوام، ہمارے لوگ، ہمارے بھائی، ہماری خواتین جگہ جگہ لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں دو لقمے آٹے کے لیے۔ تو دلوں میں ان کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی وجہ سے انسان کے دل میں ایک خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں خدمت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے طبی لحاظ سے بھی انسان کی جسمانی طور پر انسان صحت مند ہوتا ہے، کیونکہ پورا سال ہم معدے کو تو فارغ رہنے نہیں دیتے،
صبح کھا لیا، پھر اس کے بعد کہیں چلے گئے، وہاں کچھ چائے پی لی، کہیں بوتل پی رہے ہیں، اچھا دوپہر ہو گئی پھر کھانا شروع کر دیا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، شام کو پھر کھا لیا۔ یعنی معدہ تو ریسٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے، پورا سال چل سو چل۔ تو اس ماہ میں 16-17 گھنٹے 15 گھنٹے معدہ بالکل فری ہوتا ہے، جو ہم نے سحری کی ہوتی ہے اس میں وہ تھوڑا بہت ورک کرتا ہے اور اس کے بعد بالکل فارغ ہے، اب اس کا کوئی کام نہیں، تو وہ بھی ریسٹ میں، جسم بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ آتا ہے، اور یہی تقویٰ اللہ کو پسند ہے، یہی تقویٰ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے۔ اور یقین کیجئے جب تقویٰ تھا تو بہت کچھ تھا، جب تقویٰ ختم ہو گیا، دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر ہر شے ختم ہو گئی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، جب دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، ہر شے ویراں ہو گئی جب دل ویراں ہو گیا۔ جب دل گلستاں تھا، دلوں میں اللہ کا خوف تھا، ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، آنکھ بھی صحیح دیکھتی تھی، زبان بھی صحیح بولتی تھی، کان بھی صحیح سنتے تھے، ہاتھ بھی اچھی چیز کی طرف بڑھتے تھے، پاؤں بھی اچھی محفل مجلس کی طرف جاتے تھے۔ لیکن جب ہر شے ویراں ہو گئی، جب دل ویراں ہو گیا، جب دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، آج آنکھیں بھی غلط استعمال ہو رہی ہیں، زبان سے بھی غلط جملے بولے جا رہے ہیں، کان بھی غلط چیزیں سن رہے ہیں، ہر چیز بگڑ گئی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور جب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا اور یہی مجھے محبوب اور مطلوب ہے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میرا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یہ ساری سعادتیں، رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔